صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے اللہ رب العزت آسمانوں میں بناتے۔ دنیا میں نکاح کا رشتہ ایسا ہے، جنت سے شروع ہوتا ہے اور جنت میں جا کر بھی باقی رہتا ہے۔ دنیا کی ہر چیزیں دنیا میں ختم ہوتے، دنیا کا ہر رشتہ دنیا میں ختم ہوتا ہے، چاہے وہ ماں بیٹے کا ہو یا باپ بیٹے کا ہو یا بھائی بھائی کا ہو، لیکن نکاح کا رشتہ ایسا ہے جنت میں بھی باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت رشتے تو آسمان میں بناتے، اور جس کو جو رشتہ ملنا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتے، اللہ اس کے لیے سبیل اور ذریعہ بناتے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ ہم جائز طریقے سے لینے کی کوشش کرنا، اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے رشتوں کو ناجائز طریقے سے سیٹلمنٹ نہیں کرنا، اللہ کی رضا سے، بڑوں کی رضامندی سے، اور اللہ تعالیٰ کا تقسیم کیا ہوا رشتہ اور ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ماشاءاللہ یہ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، یہ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کسی کا رشتہ اور کسی کے ساتھ جم جائے اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا، اور اسی طریقے سے اور اس کے ذریعے سے رشتہ نکاح کے ذریعے سے اولاد کا ہونا، پھر اولاد کے ذریعے سے پھر آگے اولاد کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہوتے۔ اس لیے جب سے آدمی رشتہ دیکھنا شروع کرے اس وقت سے لے کر اور آخر تک، اور جب تک کہ نکاح ہو کے اور نکاح کی دعا نہیں ہو جاتی، ہر وقت میں دعا کرنے کی اور اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا بندے کا جو اللہ کا محتاج نہیں رہتا۔ اب میرے سارے کام بن گئی، میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ بھئی دعا کرو نوکری لگ جائے، جب نوکری لگ جائے تو کہتا ہے کہ دعا کرو اور جو ہے اچھا رشتہ مل جائے، رشتہ مل جائے تو کہتا ہے دعا کرو کوئی اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے تو کہتا ہے کہ دعا کرو ہمارے بچے بھی پڑھ لیں، اور بچے بھی پڑھ لیے تو پھر کہتا ہے کہ دعا کرو بچوں کی بھی نوکری مل جائے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے نیاز ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کو پیدا ہے اور اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا، اللہ ایک اکیلے تنے تنہا ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم تو بے نیاز نہیں ہیں، ہم تو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے غرض مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے، اللہ کو ہم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ تو خصوصاً جو معاملات ہمارے جڑے جمے رہتے کہ بھئی پہلے تو رشتے کی تلاش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ اچھا جمنے کی تلاش ہوتی ہے، پھر اس میں نیک اولاد کا رہتا ہے، پھر اولاد کو بھی جو ہے جمانے کی فکر رہتی ہے۔ بندہ تو اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے، بندہ تو اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے۔ بس میرا کہنا یہ تھا ہر وقت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سوال پیش کرتا رہے۔ دنیا والوں سے سوال کریں گے، ایک بار سوال کریں گے خوشی سے دے دیں گے، دوسری بار سوال کریں گے تو دیں گے لیکن اتنا نہیں دیں گے، تیسری بار سوال کریں گے تو تھوڑا دل میں ناراض ہو جائیں گے، چوتھی بار سوال کریں گے تو بولیں گے پھر تھوڑے دن کے بعد دیں گے، پھر سوال کریں گے تو بولیں گے اب نہیں پھر اگلے سال دیکھیں گے، بیزار ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔
لیکن اللہ سے جب کوئی سوال کرتا، اللہ سے جب کوئی دعا مانگتا، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا، اللہ خوش ہو جاتے۔ بندے اور اللہ کے درمیان یہی فرق ہے، اللہ اللہ ہے اور بندہ محتاج ہے۔ اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کا نام بڑا ہے اور اللہ کا کلمہ بڑا ہے۔ اللہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس گھر میں برکت لانا ہو، عورتوں کو چاہیے ہر وقت میں وہ کلمہ پڑھتی رہیں۔ کلمہ بے وضو کے بھی پڑھ سکتے، کلمہ اگر غسل کی حاجت ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ حیض کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کلمہ بیماری کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کلمہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ کلمے کا ذکر کرتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے کیوں ہل رہا ہے ستون؟ نہ کہ فلاں بندی کلمہ پڑھ رہی ہے، ابھی تک اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے، ابھی اس کے اوپر مشکلات ہیں، ابھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے کچھ گناہ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ستون تو ٹھہر جا، اور میں نے اس کے سارے انتظام کر دیے، سارے انتظام کر دیے۔ عورتیں اپنے گھر میں چلتے پھرتے ہر وقت میں اللہ کا کلمہ، بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں۔ جو ہے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں لیکن زبان لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے۔ ہر مشکل آسان ہونے کے لیے یہ جو کلمے کا ذکر ہے بہت مفید تر ہے، بہت مفید تر ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خالی زبان سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی، ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ایسا کلمہ رکھی کہ اگر کوئی مرتے وقت میں پڑھ لے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اگر کوئی کافر پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ کلمہ کیا عجیب چیز ہے یہ۔ اگر کوئی پریشان حال بندہ پڑھے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اب اس وقت میں اور جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ خطبہ کا عمل آج پورا ہوا تمہارا۔ ہمارے لوکل زبان میں منگنا بولتے ہیں جی، اور بعض لوگ کچھ اور بھی بول لیتے ہوں گے، لیکن اسے عربی میں خطبہ کہتے ہیں کہ بھئی بچے بچی والے مل کر کہ بھئی ہم جو ہے کہ آپ سے اور آپ کی بچی سے اور ہمارے بچے سے نکاح کریں گے۔ یہ جو تال میل اور یہ جو جوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو پورا ہوا، اب جو ہے دعا کی سخت ضرورت ہے، جب تک کہ نکاح ہو جائے اور نکاح ہو کر ایک اولاد ہو جائے، اور اس وقت تک آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، دعا کی قبولیت کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ گھر کے ہر کونے سے یہی آواز نکلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر حال میں یہ ذکر کر سکتے، اور اللہ رب العزت بہت جلدی قبول کرنے والا جو ذکر ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کافر پڑھے تو مسلم ہو جائے، مسلم پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ رب العزت اور اسے جو ہے چاند یعنی کہ جنت کے اندر 14ویں کا چاند بنا دے اس کو نور کے ذریعے سے، ستون ہلنے لگ جائے عرش کے سامنے، اور دعا کی قبولیت کے لیے اور جو وہ پکارے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے ہر وقت میں محتاج بن کر اللہ سے مانگنا
اللہ سے مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرا ہی نہیں، اس لیے میرے سے پوچھ رہا ہے۔ اللہ کیا بولیں گے؟ بچہ کس سے پوچھتا؟ ماں سے پوچھتا۔ اگر باپ دینے والا ہے تو باپ سے پوچھتا، لیکن بچہ اپنی ہر ضرورت ماں سے پوچھتا، ماں سمجھتی میرا بچہ ہے۔ ماں کو جو ہے بچے کی خواہش پوری کرتے ہوئے، باپ کو بچے کی خواہش پوری کرتے ہوئے مزہ آتا، اور جب بندہ اللہ سے مانگتا، اللہ کو دیتے ہوئے اور اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے اور اس کی دعا کو سنتے ہوئے اللہ کو مزہ آتا، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے، دنیا والے ناراض ہو جاتے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمیں آنا تو اسے دوپہر میں ہی تھا، لیکن ایک بیان کا جو ہے ہمارا مدرسے میں 3 مہینے میں ایک بار 2 مہینے میں ایک بار ہمارا مدرسے میں تفسیر کا پروگرام ہوتا ہے کرنول میں، مدرسہ فضل النساء بول کے، تو اس کو میں ڈیٹ دے کر تھا پہلے سے، تو وہ 4:45 بجے سے 4:45 بجے تک تھا، اب 5 بجے تقریباً ہم نکلے تو اب پہنچے۔ جی بس ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی کہ دعا کریں، دعا دیں اور دعا لیں۔ جی، اور دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین مہر ہوتی ہے۔ آمین کیا ہوتی ہے؟ مہر ہوتی ہے۔ جب آدمی دعا مانگے اور دعا سننے والا آمین کہے، دعا سننے والا آمین کہے، اس دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس میں ہماری بھی ضرورتیں ہیں، تمہاری بھی ضرورتیں ہیں، پوری امت کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اب جو نیا جوڑا بننے والا ہے الحمدللہ، اور اس جوڑے کے لیے بھی دعا کرنا ہے تاکہ ان کی زندگی خیر و خوبی سے گزرے، خوشگوار زندگی ملے، نیک زندگی ملے، نیک اولاد کا رستہ کھلے۔ ایسے موقع پر عام طور پر تھوڑے لوگوں کی آنکھیں لال ہوتی، تھوڑے لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ غلط رہتا۔ جی، وہ کیا دیکھتے رہتے؟ ارے بھائی میری بچی کا ایسا نہیں ہوا تو ان کی بچی کا اتنا اچھا ہو رہا ہے نا، میرے بچے کا اتنا اچھا نہیں ہوا نا، ان کے بچے کا اتنا اچھا ہو رہا ہے نا، ان کو اتنا اچھا رشتہ ملا نا، ہمارے کو اتنا اچھا رشتہ نہیں ملا نا۔ تھوڑے لوگوں کا نظریہ غلط رہتا ہے، ان کی غلط نظر رہتی ہے، غلط خیال رہتے، اس کو کینہ، حسد اور جو ہے بری نظر بولتے۔ ان سب سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کر لینا؟ دعا کر لینا۔ جہاں 10 آدمی جمع ہوتے، جہاں 100 آدمی جمع ہوتے، 100 لوگوں کی نظر صحیح ہے، 100 لوگوں کا خیال صحیح ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حالانکہ ایسے جو ہے فنکشنز میں اور ایسے تقریبات میں لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا آدمی ہے، خوشی میں بلانا، اور میری خوشی سے وہ خوش ہوتا، بول کے بیٹے کو نوکری ہے تو باپ کیسا خوش ہوتا، بیٹی پاس ہوئی تو ماں کیسے خوش ہوتی۔ جی، ایسا ساری عورتوں کو ہونا نا، ایسے ساری عورتوں کو ہونا نا، لیکن ہر ایک کو ایسا نہیں رہتا۔ جی، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے بھی دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے دلوں سے اٹھنے والا کینہ اور حسد اور جو ہے بری نظر اللہ رب العزت اپنے فضل سے کاٹ دے۔ جب آدمی محتاج بندہ رہیں گا تو اس وقت میں اللہ کیا کریں گے؟ وہ ساری چیزوں کو اٹھا دیں گے۔ تو اس لیے بھی آدمی کو ہر وقت میں دعا میں چلتے رہنا، ہر وقت میں کس میں؟ دعا میں چلتے رہنا۔ جی دیکھو، ایک اہم بات ہمارے شاہ صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے، بری نظر سے، لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے بار بار ہر تقریب میں لوگوں کو نہ بلائے کریں۔ بھئی کسی کا رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ان کو شادی میں بلائیں، یا ان کو جو ہے منگنے میں بلائیں، یا ان کو اور کسی اور چیز میں تقریب میں بلائیں۔ بھئی ہم خود ان کے گھر جائیں، ان کا اکرام و تکریم کریں، اور پھر اس کے بعد اور ان کے رشتے کو قائم رکھیں۔ آپ ان کو اپنے گھر بلا لیں اور ان کا اکرام و تکریم کر کے ان کو روانہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی سنت و شریعت کے اندر شادی میں زیادہ لوگوں کو بلانا، زیادہ لوگوں کو جمع کرنا، فضول خرچی کرنا، اس سے تو منع کیا گیا ہے، اس سے تو
منع کیا گیا ہے۔ بھئی اس طرح کی تقریبات میں بھئی جتنا لوگ کم ہو اتنا کافی ہے۔ بھئی نکاح کا اعلان ہے، جس مسجد میں نکاح کرتے اس مسجد کے لوگوں میں اعلان کر دو۔ بھئی ایسا نہیں کہ بھئی دلی سے بھی مہمان آ رہے، سعودی سے بھی مہمان آ رہے، گنٹور سے بھی مہمان آ رہے، اور پوری دنیا کے مہمان آ رہے ہیں کئی دنوں سے، اس کی تیاری چل رہی ہے۔ ہزاروں کیا اب تو لاکھوں کا روپیہ خرچ ہو رہا ہے صرف ایک تقریب کے لیے۔ بھئی یہ تو فضول خرچی میں ہے نا۔ پھر الٹا ہر آنے والا کوئی محبت سے نہ تھوڑی آئے گا۔ اب اس طرح کی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آدمی کو لگیں گے اور اس پر جو ہے اسے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور خدشہ ہے۔ اس لیے سنت پر چلیں گے تو کوئی نقصان نہیں رہے گا۔ ہر سنت میں کامیابی ہے، ہر سنت میں سہولت ہے، اور ہر سنت پر چلنے میں جو ہے خیر ہی خیر ہے جی۔ تو اسی لیے چاہیے کہ بھئی لوگوں کو یہ کم سے کم جمع کر لیں، کم سے کم بلا لیں، اور اس کے اندر یہ احتیاط رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا اس کو سپورٹ کرتی رہتی، سامنے سے پیچھے سے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھئی کسی بڑے اللہ والے کی دعا ملے، ہم خود بھی دعا کر لیں گے، اللہ ہماری دعا بھی سنیں گے۔ کہیں ضروری نہیں کہ بھئی کسی اللہ والے کی دعا ہی ملے۔ اگر کوئی اللہ والا میسر ہو گیا، اگر کوئی نیک آدمی مل گیا، اس سے بھی کرا لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکار نہیں، ہماری اپنی دعا کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ہماری دعا کیا ہے، ہمیں کیا مانگنا، ہم تو مانگتے چ رہتے، ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں بولنا، بلکہ اللہ رب العزت سب کی دعا برابر سنتے، اللہ سب کی دعا برابر سنتے۔ ہم بھی دعا کر لینا، نیک لوگوں سے بھی دعا کرا لینا، اور لوگوں کو دعا کی درخواست بھی کرتے رہنا۔ بچی بھی دعا کرنا، بچی کے ماں باپ بھی دعا کرنا، بچی کی خالہ پھوپھو بھی دعا کرنا، اور ماموں چچا بھی دعا کرنا، اور جتنے لوگ ہیں نانا نانی دادا دادی سب لوگ مل کر دعا کریں گے، اور ایک کاج اللہ کے فضل سے اور صحیح سالم جو ہے ہو جائے گا۔ ہر مشکل دور کرنے والا اللہ ہے، ہر مشکل دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو اسی نیت سے، اور میں خالص جو ہے ہمارے صادق بھائی اور ہمارے جو ہے صادق بھائی کے ماموں امان اللہ عطا اللہ جی، عطا اللہ، اب یہ لوگ میرے کو فون بھی کرے تھے اور کارڈ وغیرہ بھی بھیجے تھے، تو کم سے کم چلو بھائی دعا ہی کر کے آئیں گے۔ موقع پر نہیں پہنچے تو دعا کس وقت میں دیے تو بھی دعا چاہیے، دعا کس وقت میں دیے تو بھی دعا چاہیے۔ چلو دعا تو کر کے آئیں گے، اس نیت سے آ گئے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول فرمائے، اور ہم جو دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبنا في سفرنا واتمس على وجوه أعدائنا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، رزقا واسعا، حلالا طيبا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھر کو خیر والا گھر بنا دے، دین والا گھر بنا دے، امن والا گھر بنا دے، برکت والا گھر بنا دے، حفاظت والا گھر بنا دے، خوشیوں والا گھر بنا دے، اولاد والا گھر بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے
چھٹکارا فرما، زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ لوگوں کی طرف سے آنے والے کینہ، حسد، بغض، دشمنی اور نظر بد سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو نیا جوڑا جڑا ہے اللہ، اے اللہ اس جوڑے کو قبول فرما لے، خیر عطا فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ دونوں میں محبتیں قائم رہنے کے ذریعے اور اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ بچی کی شادی کے لیے جن جن انتظامات کی ضرورت ہے اپنے فضل سے اللہ آسانی کے ساتھ اور اس کے پورے ہونے میں مدد فرما۔ اے اللہ بچی کے ماں باپ کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ رحمت کے فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں جتنے لوگ اور تمام رشتہ دار موجود ہیں اللہ ان کی موجودگی کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی آمین کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما۔ اے اللہ مانگنے سے بہت ساری چیزیں رہ گئیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، اللہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جس وقت میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ ان چیزوں کو ہمارے حق میں انتظام فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ پورے امت مسلمہ کی جتنی بیٹیاں ہیں اللہ گھر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔